تھی کہ یہ دین اللہ کا دنیا میں پھیل جائے، نبی کی جو بات ہے وہ دنیا میں پھیل جائے۔ قریہ قریہ، بستی بستی، کوچے کوچے وہ گئے ہیں اور انہوں نے دین اسلام کی اشاعت کے لیے بالکل ایک ذرہ بھی کمی نہیں کی۔ نبی فرما رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آخری حجت الوداع کے موقع فرمایا کہ میں نے دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، اب تمہارے دین پھیلانا دوسروں کے لیے تمہاری ذمہ داری ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، تم اس دین کو لے کے جاؤ اور پوری دنیا میں جہاں جا سکتے ہو چلے جاؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین گئے ہیں اور فرمایا کہ آپ نے دیکھا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی ہے، جہاں جہاں پہ حکمرانی ہے وہاں اسلام کو نافذ کیا ہے۔ جہاں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جہاں جہاں ان کی حکومت تھی وہاں اسلام کی ترویج کی ہے، اور جہاں تک رہی ہیں اسلامی حکومتیں آج بھی وہاں اسلام کا نام ہے، اور جو پہلے نہیں تھے وہاں پہ اب نہیں ہے لیکن دعوت کے ذریعے سے دین پھیل رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اور فرمایا دین کا غلبہ ہوگا، اور فرمایا کہ یہ دین ہے یہ پھیلنے کے لیے آیا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں جو غیر ملکی ہیں اور جو کیا کہتے ہیں عیسائی ہیں، جو یہودی ہیں، جو سکھ ہیں، ہندو ہیں، اور جتنے بھی دوسرے مذہب کے لوگ ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں پوری دنیا سے اسلام مٹ جائے، وہ یہ چاہ رہے ہیں مسلمانوں کا غلبہ اس دنیا سے ختم ہو جائے۔ فرمایا کہ نہیں، ہمارے بڑے فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا جو بنی ہے یہ مسلمانوں کے لیے بنی ہے۔ فرمایا کہ جس نبی نے یہ بات کہی ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، فرمایا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، آخری شخص جس کے دل میں یہ کلمہ ہوگا اس وقت تک یہ دنیا باقی رہے گی، جب اس شخص کو وفات ہو گئی تو اللہ پوری کی پوری دنیا کو ختم کر دے گا۔ اللہ نے دنیا بنائی مسلمانوں کے لیے ہے، اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے لیے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو وہ ملکہ عطا فرمایا تھا کہ نبی کی خدمت میں بیٹھے ہیں، نبی کے غلام بن کے رہے ہیں، جب تک رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کے رہے ہیں، اور نبی کی بات کو لی ہے انہوں نے۔ ایسے نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہہ دیا ہے ویسے کرنے کے لیے تیار ہے، ہمت حوصلے کے ساتھ لگے رہے اور یہ دین کو پھیلانے کے لیے لگے رہے۔ فرمایا کہ صحابہ کرام کا حوصلہ بڑے اونچے درجے کا، آج بھی وہ ذوق کیفیات ہوں، آج بھی وہی کیفیات ہوں۔ فرمایا کہ یہ دین بہت دور تک جائے گا۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جہاز سے واپس آئے ہیں، جہاز سے واپس آئے ہیں، تھکے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا کافی سارا۔ فرمایا کہ نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ فرمایا کہ ایک سفید ریش آئے اور بگڑی پھگڑی پہنی ہوئی اچھی طرح دمانا شروع کر دیا، مزید نیند گہری ہو گئی اور فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ فرمایا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کی مناجات کی کہ اللہ مجھ سے کوتاہی ہو گئی ہے، مجھ سے سستی ہو گئی ہے، میں تیرے راستے میں نکلا ہوں، جہاد سے واپس آیا ہوں، لیکن سستی کی وجہ سے میں فجر کی نماز میری قضا ہو گئی ہے، مجھے معاف فرما۔ اتنا روئے، فرمایا داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ فرمایا اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا، اللہ رب العزت نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی توبہ بھی قبول فرما لی اور درجات بلند کر دی۔ کچھ اور وقت گزرنے کے بعد پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جہاد میں گئے ہوئے ہیں، واپس آتے ہیں۔ فرمایا رات گہری ہو چکی تھی، فرمایا کہ جس وقت سونے کے لیے لیٹے تہجد کا وقت قریب ہوا اور فجر کا قریب ہوا، ایک بڑے میاں آئے اور سفید ریش ہیں، آگے ان کو اٹھایا کہ اٹھ جاؤ، نہیں کیا ماجرا ہے؟ ارے اٹھ جاؤ، فجر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، کہیں قضا نہ ہو جائے۔ کہ تم کون ہو؟ فوراً ہاتھ پکڑ لیا۔ فرمایا تم مجھے چھوڑو، میں کون ہوں؟ مجھے چھوڑ دو۔ کہتے نہیں چھوڑتا نہیں، تم بتاؤ کہ میں شیطان ہوں کہ پھر مجھے اٹھانے کے لیے کیوں آیا ہے؟ شیطان تو مجھے اٹھانے کے لیے کیوں آیا ہے؟ کہ اصل میں اٹھانے کے لیے ماجرا بڑا عجیب ہے۔ جب تم پہلے ایک مرتبہ جہاد پہ گئے تھے، واپس آئے ہو تو تم نے اللہ کے ہاں رو کے دعا کی، اللہ نے تمہاری دعا بھی توبہ بھی قبول کر لی اور درجات بلند کر دیے، تو مجھے آگ لگ گئی کہ تمہارا تو سارا کا سارا کام اور بھی زیادہ دگنا ہو گیا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ تم میرا زیادہ کیا کہتے ہیں زیادہ نیکیاں ہوں، جو تمہاری نیکیاں ملنی ہے اتنی ہی ملنی ہے، اچھا ہے، زیادہ کا سلسلہ نہیں ہے، اس لیے اٹھ جاؤ فجر کی نماز پڑھ لو۔ یہ شیطان نہیں چھوڑتا کسی کو، شیطان ہے، یہ راستہ روکتا ہے، ہر شخص کا راستہ روکتا ہے، نبی ہے اس کا راستہ بھی روکتا ہے اور صحابہ کا بھی راستہ روکتا ہے، اور فرمایا کہ یہ کا کام یہی ہے کہ راہ راستے ہٹاتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور پھر ایسے کام کرتا ہے جس سے انسان بھٹک جاتا ہے اور بہت دور نکل جاتا ہے۔ فرمایا کہ شیطان ان شیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اس سے بچنا ہے، اس کے راستے پہ چلنے کا نہیں ہے، بلکہ خدا نہ خواستہ راستہ بھٹکائے تو اللہ کی طرف آنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا کہ اللہ کی پناہ میں آنا ہے۔ اللہ کی پناہ اتنے اونچے درجے کی ہے، فرمایا جو شخص اللہ کی پناہ میں آتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ بناتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا کہ کیسے بناتا ہے؟ فرمایا روایت میں آتا ہے
بنی اسرائیل میں ایک شخص، بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ وہ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، سفر میں جا رہے ہیں تو سفر میں جاتے ہوئے کہیں پہاڑی علاقے میں گم ہو گئے اور بارش شروع ہو گئی، غار میں داخل ہو گئے۔ جب غار میں داخل ہوئے اوپر سے پتھر آیا، غار بند ہو گئی۔ اب پریشان ہیں، نکلے کیسے؟ سارے کے سارے پریشان ہیں۔ تینوں نے گڑ گڑا کے دعا کی، اپنی اپنی نیکیاں گنواؤ اللہ سے اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ پتھر ہٹا دے۔ فرمایا تینوں نے دعا کی کہ اللہ میں نے فلاں نیک کام کیا ہے، فرمایا نیک کام کیا ہے، اگر تجھے پسند ہے تو پتھر ہٹا دے۔ پتھر تھوڑا سرکا، دوسرا پھر کھڑا ہوا کہ اللہ میں نے بھی تیرے راستے میں فلاں نیک کام کیا ہے، پھر پتھر سرک گیا۔ یہ شخص بھی تھا، فرمایا کہ اللہ میں نے بھی فلاں کام کیا ہے، فرمایا کہ اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں تیری رضا کے لیے کیا، اس کا معاملہ تیرے ساتھ ہے، کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ فرمایا پتھر ہٹ گیا، تینوں باہر نکل آئے۔ اس میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ فرمایا کہ ایک شخص، فرمایا ان تینوں میں سے ایک وہ شخص تھا، اس نے کیا کام کیا تھا کہ غریب مزدور اس کے پاس کام کرنے کے لیے آیا ہے۔ فرمایا کہ جب کام کرنے جانے لگا تو چند قرات اس کو دیے کہ لے جاؤ، کہتے نہیں یہ تھوڑے دے رہے ہو، میں لیتا نہیں ہوں، میں نہیں لیتا، غصے ہو کے چلا گیا۔ وقت گزرا، پھر وہ بیچارہ ضرورت مند بنا، پھر اسی شخص کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کو یاد ہے کہ میں فلاں مزدور ہوں، تمہارے ہاں کام کیا تھا؟ کہ ہاں بالکل یاد ہے، اس وقت چند قرات میں تمہارے پاس چھوڑ کے گیا تھا، غصے میں وہی چند قرات لینے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا کہ چند قرات لینے کے لیے آیا ہوں؟ کہ ہاں۔ میں کہا یہ سارے ریوڑ تیرے ہی ہیں، یہ سارے جو لوگ پھر رہے ہیں، یہ جتنے بھی نوکر شکر ہیں سب تیرے ہی، لے جا۔ اس نے کہا بھلے ہمارے مذاق کرو، کہ نہیں تمہارے ہی لے جاؤ۔ وہ ساری سمیٹ کے جانے لگا، وہ پیچھے بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ مذاق تو نہیں کر رہا۔ فرمایا سب کچھ لے گیا اور فرمانے لگے کہ اللہ یہ جو چند قرات تھے میں نے مال میں لگائے ہیں، اللہ نے تجھوں نے اس کے اندر برکت ڈالی ہے، یہ معاملہ تیرا اور میرے ساتھ تھا، میں نے سارا اس کا مال واپس کر دیا ہے، اللہ تو گواہ ہو جا، میرا معاملہ حل فرما دے۔ فرمایا کہ ان میں سے ایک شخص وہ بھی تھا کہ جب اللہ کے ساتھ معاملہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ مشکل حل فرمائے گا۔ پتھر ہٹ گیا تھا مال۔ تو بھائی صورتحال یہ ہے کہ ہمیں بھی کوئی ایسی نیکیاں کرنی چاہیے، کوئی ایسی نیکیاں کچھ نہ کچھ کر لینی چاہیے کہ جب ہم قبر میں جائیں تو قبر منکر نکیر کا معاملہ ہمارا آسان ہو جائے۔ حشر میں جائیں تو وہ جو سوا نیزے پہ آیا کھڑا وہ سورج کھڑا ہوگا، وہ سورج کی تپش بڑی خطرناک ہے، اس سے ہماری بچت ہو جائے۔ فرمایا عرش کے سائے میں بہت سارے لوگ ہوں گے قیامت کے دن، عرش کے سائے میں بہت سارے لوگ قیامت کے دن ہوں گے۔ فرمایا جن لوگوں کو عرش کا سایہ مل جائے گا بڑی راحت ہوگی۔ فرمایا کہ قیامت کے دن میں فرمایا کہ 70,000 لوگ ایسے ہوں گے کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی کہنے لگا کہ اللہ کے نبی دعا فرمائے اللہ مجھے ان میں شامل فرما لے۔ نبی نے نبوت کے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ کچھ صحابی اور بھی آئے، اللہ کے نبی دعا فرمائے کہ ہمیں بھی اللہ ان میں شامل فرمائے، کہ نہیں بھائی اس صحابی نے دعا کی اس میں شامل ہو گئے۔ پھر صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی 70,000 تو تھوڑے ہیں، فرمایا اللہ سے دعا کیجئے کہ کیا کہوں کہ اللہ سے دعا کیجئے اللہ اور بھی شامل کر لے۔ اللہ کے نبی نے نبوت کے ہاتھ اٹھائے ہیں، اے اللہ یہ میرے صحابہ کہتے ہیں کچھ اور لوگ بھی شامل فرما لے۔ اللہ نے نبی کی دعا قبول فرمائی کہ میرے نبی خوشخبری دے دے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کر دوں گا، اور 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 کو اور معاف کر دوں گا۔ اللہ حکم الحاکمین ہے، اللہ رب العالمین ہے، اللہ رحمت للعالمین ہے، رحمتیں برسانے والا ہے۔ اللہ کی دربار میں آنے کی ضرورت ہے، اللہ کے دربار میں آنے کی ضرورت ہے۔ اللہ راضی ہونے کے لیے تیار ہے، ابھی زندگی ہے، راضی ہونے کے لیے تیار ہے۔ جب دنیا سے انسان چلا جائے تو اس وقت کیفیات نہیں ہے۔ فرمایا کہ ایک صاحب کشف قبرستان سے گزر رہے ہیں، فرمایا صاحب کشف گزر رہے ہیں، اندر سے ایک شخص کی قرآن کریم کی آواز آ رہی۔ فرمایا کہ جب یہ بات سنی آواز قرآن کریم کی تو دل سے نکلا سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ قبر والا کہنے لگا تو نے یہ سبحان اللہ کہی ہے، اس کی قوت بہت زیادہ ہے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ انہیں کیا کہ 25-30 سال سے قبر میں نے اللہ سے دعا کی تھی مجھے توفیق ہو جائے، 25-30 سال سے قرآن کریم قبر میں پڑھ رہا ہوں لیکن ایک ذرہ بھی ثواب نہیں ہے۔ تو نے اس معاملے کو دیکھ کے سبحان اللہ کہا ہے، اللہ نے پوری زمین آسمان تک ساری خلا کو رحمت سے بھر دیا ہے۔ اللہ حکم الحاکمین ہے، اللہ رب العالمین ہے۔ ہمیں اللہ کے دربار میں آ کے اللہ سے مانگنا ہے تو سب ارادہ فرما لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، ہمارے خیر میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، میں سنتیں پڑھ لی تھی کہ یہ دین اللہ کا